اچھا عرفان بھائی، جب آپ کو پتہ ہے جب آپ یہ فری ٹریننگ کی طرف آ رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ فری ٹریننگ نہ کروائیں. آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو. میں نے کہا تھا کہ فری کی کوئی ویلیو نہیں ہوگا، یہ قوم آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے گی، کوئی نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پیڈ کورس کروائیں. میں پیڈ کورس کرواتا ہوں، بلکہ سادہ سی بات ہے، میں منجن سیلر ہوں. لوگ کہتے ہیں تو ہم منجن بیچتے ہیں، اور ہمارا منجن سب سے اچھا منجن ہے پاکستان میں جی، لوگوں کو خریدنا چاہیے. تو منجن سیلر سے آپ کس حد تک، اور آپ فلی یہاں یاری دوستی کا خیال نہیں، آپ نے ذرا فل اپنا اوپینین دینا ہے کہ 100 بندوں نے کورس کیا، 2 4 5 کما رہے ہیں، باقی اگر کوئی نہیں کما رہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو فیس ضائع ہوگی اور ہمارے پیسے ڈوب گئے. اور یہ بتائیں کہ کیا پیڈ کورس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ فری سے ہی کام چلا. میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں تاکہ سمجھ. پہلا یہ دیکھتے ہیں کہ منجن سیلر کیا ہے، دوسرا یہ کہ فری کورس ہونا چاہیے، پیڈ کورس ہونا چاہیے، تیسرا یہ کہ کورس کرنے کے بعد بچے کچھ کیوں نہیں بن پاتے. پہلے منجن سیلر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یار منجن سیلر آپ کسی ایسے شخص کو نہیں کہہ سکتے جو ایجوکیشن دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے. نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ کوئی ایجوکیشن دے رہا ہے اور اپنے حق کے پیسے لے رہا ہے، آپ اس کو منجن سیلر کہہ کے ایک استاد کی بےزتی کرنا ہے. منجن سیلر اسے کہا جاتا ہے جو لو لیول ایجوکیشن دے کے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے لے رہا، وہ ان کے خواب توڑ رہا ہے، وہ ان کی امیدیں توڑ رہا ہے، وہ ان کا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، وہ ان کو فرسٹریٹ کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. وہ ہیں ایکچوئل منجن سیلر جو کچھ سکھا نہیں رہے لیکن پیسے لے جاتے ہیں. سر وہ منجن سیلر ہے جن کو خود بھی پتا ہے اندر اندر کہ میرے ہاتھ سے نکلا ہوا بچہ کسی قابل نہیں ہوگا الحمدللہ، لیکن کم از کم میری گاڑی آ جائے گی. یہ منجن سیلر ہے. سو کبھی بھی غلطی سے منجن سیلر اگر آپ کسی استاد کو کہا جاتے جو ایجوکیشن دے رہا اور پیسے لے رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ میں بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے اور یہ ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ کون ایکچولی منجن بیچ رہا ہے، کون ایکچولی ایجوکیٹ کر رہا ہے. اگر آپ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اٹس ناٹ اے منجن. اگر آپ کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اٹ از اے منجن، چاہے وہ حافظ احمد بیچ رہا ہے یا کوئی بھی بیچ رہا ہے. تو پھر اس طرف آپ جاتے ہیں. اب یہ دوسرا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ ایجوکیشن کے پیسے لے رہا ہے اس کو منجن سیلر کیوں کہتے ہیں. یہ تھوڑا میں کرٹیسائز ان بچوں کو بھی کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے، بیماری ہے، عادت ہے اور ہماری رگوں میں گھس گیا ہے کہ اپنے حصے کی محنت کرنی نہیں ہے پورے طریقے سے، اور بات انسٹیٹیوٹ پہ آسرا کرنا ہے، باس پہ کریں گے، انویسٹمنٹ پہ کریں گے، ابا جی پہ کریں گے، کورس سیلر پہ کریں گے کہ یہ ہمیں کامیاب کریں گے. بھائی یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ صرف آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. ان کے پاس آنے سے پہلے بھی آپ نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، ان سے نکلنے کے بعد بھی آپ نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شخص میری زندگی میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے، رفیق احمد دورانی، اس کی کلاس سے لوگ فیل بھی ہوئے ہیں. میرے کلاس فیلوز آج ریڈی بھی لگاتے ہیں، میرے کلاس فیلوز ابھی تک آفس بوائز ہیں، وہ بھی انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں انہی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہاں اور دل سے دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے. تو کیا وہ غلط تھے؟ نہیں، وہ غلط نہیں تھے، وہ ٹھیک تھے، وہ ٹھیک تھے. میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، اور جو ٹاپ کے جو فرنٹ لیئر کے بچے تھے وہ آج پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ میں نے اپنے حصے کی محنت کی. جو میرے استاد نے مجھے کرنے کو کہا وہ میں نے مانا. میرے استاد نے کہا 4 قدم اوپر جانا ہے، میں گیا. اس نے کہا گھر سے 10 لائنیں ایکسٹرا پڑھ کے آنی ہے، میں 20 پڑھ کے آیا. میں نے اپنے حصے کی محنت کی، اس نے اپنے خلوص سے مجھے دیا، اور زندگی میں کچھ بن گیا اور آج ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. سمپل نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے کچھ بن نہیں پاتے اور استاد کو منجن سیلر کا نام دے دیتے ہیں. ایک تو ویسے سلالت ہو رہی ہے، اوپر سے استاد کی بات دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو زندگی میں بندہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا. اور دوسرا ایک کے لوگ نا بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں حافظ صاحب، وہ میں بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی یہاں پہ کروں گا کہ خدا کے لیے دیر آر فیو پیپل جو ایجوکیشن صحیح دے رہے ہیں لیکن ملٹیپل برانچز بنانے کی وجہ سے جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا وہ آگے تباہی پھیر رہے ہیں. اب جو ٹاپ کا بندہ ہے اس کی انٹینشن، اس کے ارادے بھی نیک ہیں، وہ دینا بھی چاہتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، لیکن جو بندے اس نے ہائر کیے ہیں گاؤں کے اندر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے وہ آگے منجن بیچ رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری ایگزیکٹلی ٹاپ لیڈر پہ ہے. میں اس پہ میک ڈونلڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں. اب میک ڈونلڈ کا برگر آپ نیو یارک سے کھائیں یا سائی وال سے کھائیں، دونوں کا ٹیسٹ برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس آنر نے SOPs اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے تھرو ایک سارا سسٹم کیا ہے. تو اگر آپ نے فرنچائزز اپنی ایجوکیشنل سیکٹر کی بنانی ہے تو پہلے SOPs ڈیفائن کریں، میرٹ پہ لوگ لے کے آئیں. کیونکہ کسی آپ کے پاکستان کے کسی شہر میں آپ کا کوئی برانچ ہے، وہاں پہ کسی بچے کے ساتھ آپ کا ہائر کیا ہوا شخص کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے اکاؤنٹیبل بھی آپ ہیں.
بالکل. یہاں پہ ہم کیا لوگ کیا کہتے ہیں, میں تو منجر نہیں بیچ رہا, میری یہ اچیومنٹ, میری یہ اچیومنٹ, میری یہ اچیومنٹ. تو بھائی جس بندے کو آپ نے ہائر کیا اس کا اکاؤنٹیبل کون ہے, آپ تو پھر اس کی فرانچائز ہو تو پھر آپ کی ذمہ آتی ہے. سو یہ 3 لیئرز ہیں. بچے اپنی محنت نہیں کرتے, منجن سیلرز کی ہمیں ڈیفینیشن نہیں پتا, ایجوکیشن کو ہم بلیم کر دیتے ہیں, اور کورسز بہت ضروری ہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان صرف 10% گریجویٹ امپلائیبل ہے. یہ ہے یونیورسٹیز کا لیول, اور اس کا سولوشن ہے کریش کورسز, شارٹ کورسز, اسکل بیس کورسز.